بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اردو کی 7th کلاس کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی اور اس کا آج ہم آخری سبق ہے دعا، وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی جتنے بھی سبق ہیں میں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گی، آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ دعا ایک نظم ہے جس کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی، جو کہ بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کے الفاظ مشکل الفاظ ہیں، وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ جو ہی تشریح سٹارٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو سبق کا خلاصہ بتاتے ہیں۔ سبق کا خلاصے کے بعد ہم مرکزی خیال بھی کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ خلاصہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے یہ نظم وطن کے لیے دعائی انداز میں لکھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ میرے وطن کو ایسی خوشحالی دے جس سے ایشیا کے تمام ممالک کو فائدہ ہو۔ میرے وطن میں ایسی ہوائیں چلیں جن کی وجہ سے میرے وطن کا نام روشن ہو، اس کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو دور کر دے۔ اے اللہ یہاں بارشیں برسا جس سے ہمارے ملک کے کھیت لہلہانے لگیں۔ گرمی کی شدت سے جو زمین تپ گئی ہے اس پر بارش برسا، اس کی پیاس دور کر دے، اس کے مرجھائے ہوئے درختوں پر پتے اور پھل لگا دے۔ میری قوم کا ہر فرد محب وطن ہو جو وطن کے ناموس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے۔ اے اللہ زمین کا یہ ٹکڑا تیرے نام سے منسوب ہے، تیرے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اس لیے اس ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا کر اور ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے تاکہ پاکستان کو ترقی اور عروج نصیب ہو۔ اس کے بعد مرکزی خیال ہے، اللہ تعالی ہمارے وطن کو خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے، یہاں کے کھیت سرسبز و شاداب اور آباد رہے۔ ہم نے یہ وطن اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، اس لیے اللہ تعالی ہی اس پر کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ اشعار کی تشریح شیئر کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، یا رب میرے وطن کو ایک ایسی بہار دے جو سارے ایشیا کی فضا کو نکھار دے۔ مشکل الفاظ ہے، یا رب اے اللہ تعالی، وطن کہتے ہیں ملک کو، بہار خوشحالی ایشیا بر اعظم کا نام، فضا کہتے ہیں ماحول کو، نکھار دے سنوار دے۔ اس شعر میں ہم ندیم قاسمی دعا گو ہے کہ اے اللہ میرے ملک پاکستان کو ایسی خوشحالی اور ترقی عطا فرما جس کی وجہ سے ایشیا کے تمام ممالک مستفید ہوں، پاکستان کے تمام ہمسایہ ممالک بھی اس کی امداد کے طالب ہوں، ایشیا کے دوسرے ممالک ہم سے تجارت کریں، پاکستان کی خوشحالی سے اس کے قریبی ممالک کو بھی فائدہ ہو، لوگ یہاں تعلیم کے حصول کے لیے آئیں، یہاں یونیورسٹیاں اور کالج ہوں، صنعتیں اور تجارتی مراکز ہوں تاکہ لوگ یہاں ملازمت کرنے آئیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے، یا رب میرے وطن میں ایک ایسی ہوا چلا جو اس کے رخ سے گرد کے دبے اتار دے۔ مشکل الفاظ ہے، رخ کہتے ہیں چہرے کو، دبے کہتے ہیں داغ کو، گرد کہتے ہیں غبار کو، دھول کو۔ اس شعر میں شاعر دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے وطن میں ایسی ہوائیں چلا جو اس کے چہرے سے دھول اور مٹی کے اثرات اتار دے۔ در حقیقت شاعر وطن کے لیے دعا گو ہے کہ یہاں ایسی بارشیں برسے کہ تمام فصلیں سیراب ہو جائیں، پیداوار اتنی اچھی ہو کہ تمام بھوکوں کے پیٹ بھر جائیں، بارشوں سے ملک کی چیزوں پر لگا گرد و غبار دھل جائے، ہمارے ملک میں ایسے نیک لوگ پیدا ہوں جو اپنے مہذب اطوار سے دنیا پر چھا جائیں، ایسے سائنسدان پیدا ہوں جن کی ایجادات سے دنیا میں دھوم مچ جائے، جن سے انسانیت مستفید ہو، ملک پر لگے ہوئے تمام الزامات پانی میں بہہ جائیں۔ یہ وطن اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، اے اللہ یہاں ایسی ہوا چلا کہ یہاں کے لوگ اسلامی اقتدار اپنا لیں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہے اور گناہوں میں مبتلا لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، ہمارے ملک کو بدنام کرنے والے تمام عناصر کو نیست و نابود فرما۔ تیسرے شعر کے مشکل الفاظ ہے، ابر کہتے ہیں بادل کو، بخش کہتے ہیں دینا، ارض پاک پاک زمین حد نظر جہاں تک نظر آئے، سرسبز ہریالی عمدے ہوئے ظاہر۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ ہمارے پاکستان کی زمین پر وہ بادل بھیج دے جس نے ہمارے ملک کے کھیت جنگلات اور باغات ہرے بھرے ہو جائیں، فصلیں لہلہانے لگے، جنگلات سبز چادر اوڑھ لیں، ہر شاخ ہری بھری ہو، باغوں میں ہریالی اور سبزہ بھر جائے، ہری گھاس دور دور تک نظر آئے۔ اے اللہ اس ملک میں ایسے بادل آئیں جو رحمت کی بارش کا سبب بنے، ان بارشوں کے طفیل ہر طرف سبزہ لہلہانے لگے، درختوں پر پرندے چہکے، پھولوں کی خوشبو دور دور تک پھیل جائے، فصلوں کی اتنی اچھی پیداوار ہو کہ ملک خوشحال ہو جائے اور اس کی وادیاں، فصلیں، پہاڑ اور میدان سبزے سے بھر جائیں، یہاں خوب اناج، سبزیاں، پھل اور میوہ جات پیدا ہو، یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو جائے، میرا وطن اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے، میدان جو جل چکے ہیں بجھا ان کی تشنگی، شاہیں جو لٹ چکی ہیں انہیں برگ و بار دے۔ مشکل الفاظ ہے، میدان زرخیز علاقے کو کہتا ہے، تشنگی ہوائش کمی، لٹ جانا برباد ہو جانا، ہار پھل بجھا کم کر، شاہیں ٹہنیاں بر کہتے ہیں پتوں کو۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے اللہ میرے وطن کے جو میدان سورج کی تپش سے آگ برسا رہے ہیں ان کی حرکت کو کم کر دے، ان کی حرارت کو کم کر دے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ ایسی بارش برسا دے کہ میدانی علاقوں میں بہار آ جائے،
درختوں کی شاخوں پر پتے اور پھل لگ جائیں، درخت کی وہ شاخیں جو گرمی کی شدت سے مرجھا گئی ہیں ان کو پھر سے تازگی عطا کر دے، یہ میدانی علاقے ہرے بھرے ہو جائیں، زمین کی پیاس بجھ جائے، کھیت اور درخت سیراب ہو جائیں، درختوں پر پھر سے تازگی آ جائے، ان پر پتے اور پھل بہار دکھائیں، بارش سے زمین کی تپش کم ہو جائے اور زمین کی پیاس بجھ جائے، درختوں کی شاخیں ہری بھری ہو جائیں، ان پر طرح طرح کے پھل لگ جائیں۔ اے اللہ میرے وطن کے وہ لوگ جو خوشیوں اور نعمتوں سے محروم ہیں، انہیں وہ تمام نعمتیں عطا کر جو ان کی محرومیاں مٹا دے۔ اس کے بعد اس کے شعر نمبر 5 ہے، پانچواں شعر ہے، ہر فرد میری قوم کا ایک فرد ایسا فرد ہو، اپنی خوشی وطن کی خوشی پر وار دے۔ مشکل الفاظ ہے، فرد کہتے ہیں شخص کو، قوم کہتے ہیں ملت کو، خوشی کہتے ہیں مسرت کو، وار دے کا مطلب نثار کر دے۔ اس شعر میں شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا ذکر کرتا ہے کہ میرے ملک میں پاکستان میں رہنے والے ہر شخص ایسا فرد ہو جو محب وطن ہو، جسے اپنی ذات اور اپنی خوشی سے زیادہ اپنے وطن کی خوشی عزیز ہو، جو ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو سبق سکھا دے، جو ایسا بہادر اور نڈر ہو کہ وطن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 ہے، یہ خطہ زمین معنون ہے تیرے نام، دے اس کو اپنی رحمت اور بے شمار دے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ ہے، خطہ زمین کہتے ہیں زمین کا ٹکڑا، رحمتیں کہتے ہیں انعامات، معاون کہتے ہیں نام ہونا، بے شمار کا مطلب ہے ان گنت۔ یہ شعر دعائیہ ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہتا ہے کہ اے اللہ میرے وطن تیرے نام پر لیا گیا ہے، برصغیر کے مسلمانوں نے آزادی کا پرچم اس لیے بلند کیا تھا کہ وہ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے۔ مسلمانوں کا مقصد صرف زمین کا ٹکڑا لینا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد اللہ کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا تھا۔ اس لیے اے اللہ ہم پر نظر کرم کر ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما دے اور بے شمار نعمتوں سے نواز دے۔ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کو عروج اور خوشحالی عطا فرما، آمین۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ سوال شیئر کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر کس طرح کی ہوا چلنے کی خواہش رکھتا ہے؟ تو شاعر وطن میں ایسی ہوا چلنے کی خواہش رکھتا ہے جو اس کے وطن کے چہرے سے گرد اتار دے اور دبے اتار دے۔ اس کے بعد شاعر نے جس عبر کی بات کی ہے اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ شاعر نے جس عبر کی بات کی اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں باران رحمت سے فیض یاب ہوگی اور اس کے کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ہماری قوم کا ہر فرد کیسا ہو؟ تو اس کا آنسر ہے، ہماری قوم کا ہر فرد ایسا ہو جو اپنی خوشی اپنے وطن کی خوشی پر قربان کر دے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، شاعر کی خطہ زمین سے کیا مراد ہے؟ تو شاعر کی مراد پاکستان کی سرزمین ہے۔ اس کے بعد معاون کی کیا معنی ہے؟ تو معاون کے معنی منسوب ہونا ہے، یعنی یہ وطن اللہ کے نام پر لیا گیا ہے۔ پھر کالم آپ نے اس طرح ملا لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد جملے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے، باہر آتے ہی موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ابر کہتے ہیں آج خوب ابر برسا۔ تشنگی کا جملہ ہے، بارش سے زمین کی تشنگی بجھ گئی۔ برگ و بار کے جملہ ہے، باہر آنے پر درختوں پر برگ و بار لگ گئے۔ معاون کا جملہ ہے، یہ وطن اللہ کے نام سے معاون ہے۔ آپ نے جملے بنانے ہیں تاکہ ان کے معنی واضح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، لغت کی مدد سے ان کے معنی دیکھنے ہیں اور اعراب کی وجہ سے ان کی تبدیلی کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے کرن، کرن کہتے ہیں شعاع کو، ایک کرن ہوتا ہے دوپٹے کی لیس، ملک کہتے ہیں وطن کو، ایک ملک ہوتا ہے ملکیت، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور حسن اچھا، جگ کا مطلب ہے ہمیشہ اور جگ کا مطلب ہوتا ہے وطن۔ اس کے بعد حکم کہتے ہیں فرمان کو، اور ایک حکم ہوتا ہے حکمت و دانائی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سابقے لاحق۔ تو سب سے پہلا ہے ان، ان کا سابقے کا آپ نے بنانا ہے، ان پڑھ ان دیکھا۔ پھر اس کے بعد با با ادب با لحاظ، لا کا ہے لا دین لا تعلق، در کا در گزر در بدر، نا کا ہے نالائق نادان، بردار کا ہوگا علم بردار گڑ بردار، دان قلم دان نمک دان، گار کا ہوگا خدمت گار طلب گار مند، جرت مند ضرورت مند، اور گر کا بنائیں گے الفاظ جادوگر کاریگر۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری 7th کلاس کی اردو کی بک کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آج کا اس کا آخری سبق ہم نے پڑھا ہے دعا، جو ایک نظم تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور دوستوں کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔